آج ماہ شبان کے پہلے پیر کا دن، جو شخص بھی یا رحمان کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لے گا، پھر وہ تماشا انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو تمام تر مشکلات اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمان کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے کے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے۔ آج ماہ شبان المعظم پہلی پیر کے دن اگر کوئی بیمار ہے تو آئیے آج آپ کو اس کا سچا عمل ایسا بتاؤں، آپ کی دکھ بھری، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانیاں اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ ایسا نایاب اور ایسا کامل وظیفہ ہے جس سے بیماریاں پریشانیاں دور کرنے والا یہ سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ بڑی ہی توجہ کے ساتھ، بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شبان المعظم یہ پہلے پیر کا دن ہے، بہت برکت والا، بہت فضیلت والا دن ہے اور بہت ہی زیادہ اللہ پاک کے نزدیک یہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ شبان المعظم کی پہلے پیر کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ پیر کا دن ہے، صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پورے سال، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے انشاءاللہ اتنا رزق ہوگا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں تک سنبھالوں، کہاں خرچ کروں، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والو یہ عمل 100% رب کعبہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دے گا، 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، پیر کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ ایسے معجزات دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ مہینہ بھی بہت ہی برکت والا اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں پیر کا دن جس گھر میں بھی ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے رب کعبہ نے چاہا تو غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ رب کے حکم سے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکت میں آپ اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقام پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن یہ بتائی گئی تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کعبہ پر کامل یقین کے ساتھ رب کے اس ذکر کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے تو بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اولاد سے مالا مال ہو جائے گا، بے اولادی سے نجات ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا، اولاد نعمت سے بھی، اولاد رحمت سے بھی نوازے گا، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا نصیب اور تقدیر کو جگا لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض سے خلاصے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو، جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح اگر پانی کے گلاس پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں تو انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو شوہر آپ کی عزت کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، آپ سے پہلے کی طرح محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح اتنی ہی طاقتور اور تیز بادب ہے۔ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے کسی کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور عزت پیدا ہو جائے گی، محبت جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساس کے دل کو آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، تو اس خاص وظیفے کو آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساس بیٹیوں والا سلوک کرے گی۔ نند کے ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو نندوں کو بھی پلا سکتی ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج جس بھی مقصد کے لیے اگر دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا چند منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ لوگ بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔
اللہ والو نصیب انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے بدل جائے گا۔ آج جو بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی ان کو نہیں ملتی، کام ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو نہیں منوا سکے، ابھی تک آپ نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کروا سکے، تو آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ عام نہ سمجھیں۔ پیر کے دن کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور تیز بہادر ہے۔ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، مانگنے والے کو انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا بادشاہی بھی مانگے گا تو ملے گی۔ اللہ والو آج پیر کے دن صحابہ کرام کی کامیابی کا، پیغمبروں کی کامیابی کا، رسولوں کی کامیابی کا آپ کو ایسا خاص الخاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جو انشاءاللہ تعالی آپ کے پڑھتے ساتھ ہی رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، کابرین نے جو مانگا، اللہ کے نیک بندوں نے جو مانگا، فوراً مل جاتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھی یہی قرآن آیات پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہی عمل کرتے ہیں۔ ان کی ہر حاجت رب کعبہ فوری پوری ہو جاتی ہے اور ہماری حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ والو ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کو بخشواتے، رب کو راضی کرتے، رب کی عبادات کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پوری رات مصلی پر بیٹھ کر مصلی بھگو دیں۔ آپ تھوڑا عمل کریں، ستھرا عمل کریں، تھوڑی عبادت کریں، ستھری کریں، دل کے ساتھ کریں، کاملی یقین کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ پاک کی رضا والی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ تھوڑا کریں گے، قبول ہو جائے وہی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ کریں اور وہ قبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو بھی عمل کریں آپ نے دل سے کرنا ہے، یکسوئی سے کرنا ہے اور اس پہ پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ والو عبادات کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے برابر کوئی دوست، کوئی احباب آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ لمبے سجدہ شروع کر دیں، لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں، لمبی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے طور پر لمبا سجدہ کرتا ہے یا تھوڑا سا بھی لمبا سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ والو آج پیر کے دن اس خاص عمل کو انشاءاللہ کریں گے۔ پیر کا دن ہی بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس دن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت اور سعادت ہوئی۔ اللہ والو آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائے گا۔ ضدی اولاد کو بھی اگر آپ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو ضد توڑ دیں گے، ضد ختم ہو جائے گی، ماں باپ کے لیے انشاءاللہ عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والو وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، میرے مولا تجھے کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نصیب اور تقدیر کو چمکا دے۔ میرے مولا آج جو کوئی بھی میرے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہے، اس دعا میں شامل ہے، میرے مولا ان کی تمام تر دل کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ ان کی جو بھی مولا رزق کی تنگی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں ہم سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب نے آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے لو لگاتے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، نبی پاک کی محبت کو دیکھ میرے مولا، ان کی محبت کے صدقے میرے مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ۔ میرے مولا آج ہم تیری شان کے مطابق تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں تب تک زندہ رکھنا جب تک ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جب تجھے یہ اچھا لگے کہ ہم لوگ اس دنیا میں نہ رہیں تو میرے مولا ہمیں کلمے والی موت عطا کرنا، کلمے کے ساتھ رخصتی عطا کرنا، میرے مولا خاتمہ بالخیر عطا کرنا، میرے مولا جنت البقیع سے اٹھانا، نبی پاک کے قریب ہمیں رہنے کی توفیق عطا کرنا، اے میرے مولا جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا کرنا۔ اے اللہ آج جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کرتے، اے میرے مولا جن کی اولادیں بہت زیادہ ان کو
تنگ کرتی ہیں، جو اولادیں بگڑ گئی ہیں، میرے مولا ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں دعا میں شامل ہیں، ان کے رزق کی تنگی ہے، ان کی مالی حالات خراب ہے، میرے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ میرے مولا ان کی پردہ پوشی کر، ان کے رزق کے اسباب بنا دے، ان کے رزق کی کشادگی ان کو عطا کر دے، ایسا طاہر رزق عطا کر کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میرے مولا جن کو نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، میرے مولا نظر بد کو ختم کر دے، میرے مولا نظر بد کی کاٹ کر دے، جادو کو پلٹ دے۔ اے میرے مولا ہم سب پر تو اپنی خاص نظر رحمت، نظر کرم عطا کر دے۔ اے میرے مولا آج کی اس بابرکت مہینے کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اس محبوب کے صدقے جس کے صدقے تو نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، میرے مولا ان کے وسیلے کے صدقے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، آمین آمین الہی آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کی ہی بگڑیاں بنتی چلی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، دعا میں شامل ہوا کریں، آمین ضرور بولا کریں۔ اجتماعی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ والو ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیا کریں، کیا پتہ کسی اللہ والے کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار، بہترین روزگار، نوکری چاہتا ہے، یا اپنا بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار چلانا چاہتا ہے، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے اور بہتر بنانا چاہتا ہے، ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ والو اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں، یہ اسم اعظم ان کو کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والو یا حی یا قیوم یہ وہ فضیلت اور برکت والے ہیں۔ اگر میں ان کی فضیلت اور برکت بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آج کے دن، آج کی گھڑی میں، قبولیت والی گھڑی میں، جس میں مانگنے والے کو رب نے چاہا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیا جائے گا، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جائے گا، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا، یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کے محبت میں گم ہو کر توجہ کے ساتھ آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ رب کریم کی ان 2 صفاتی ناموں کے ساتھ جب رب کو پکاریں گے، اللہ آپ کو 100% کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہی شمار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرے نمبر پر عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص اور خاص عمل ہے۔ جس طرح سے غیبی خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب نے چاہا تو فوری طور
پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ انسانی روپ میں ہے یا جس طرح سے رب کی چاہے مرضی ہے وہ آپ کو عطا کر دے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اللہ والو آپ نے اس قرآن آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو، اس قرآن آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ جب کوئی بندہ اس قرآن آیت سے اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اس کو عطا کر دو، اس کی جھولیاں مرادوں سے بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب سے خزانوں اور رحمتوں اور برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے 100 بار 100 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار ہی ہونا چاہیے، نہ 99 بار نہ 101 بار ہونا چاہیے، بلکہ 100 بار ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے اور 100 بار پڑھتے دوران آپ نے جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ دل میں اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ میں سامنے رکھ لیں اور بار بار نظر مارتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی وہ حاجت اپنے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، بے شک وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج کو بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مدینے والے کے صدقے آپ کو نرینہ اولاد بھی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ پاک بہترین اولاد، نیک اور صالح آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا کرے گا جو بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ بیٹیوں کے نصیب سے پریشان ہے تو آج آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے تو رب ایسے غیب سے رشتہ بھیجے گا، ایسا سبب بنائے گا کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو دولت والی سورت اس لیے کہا جاتا ہے یہ دولت کو مقناطیس کی طرح اپنے ساتھ اپنے پاس بلاتی ہے۔ آپ نے اسے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت سورۃ الکوثر ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ بے نسلہ کہنا شروع کر دیا تھا، پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکوثر کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمایا اور بتایا کہ آپ کے دشمن ہی بے نسلیں ہیں اور تباہ و برباد ہونے والے ہیں، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا اور قائم دائم رہے گا۔ اللہ والو سورۃ الکوثر کا آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، میں نے بھی آپ کو بہت ساری تسبیحات اور وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر سے بہترین بنا دے گا۔ آپ نے آج سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرنا ہے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے غور کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، بما بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 کا عدد یہ بہت خاص عدد ہے، جو بھی 7 کے عدد کے ساتھ پڑھے گا 7 زمینوں 7 آسمانوں کا انشاءاللہ تعالی رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے 7 کے عدد کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو ایک اور آپ نے ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے، جو صاحب استطاعت رکھتے ہوں، گوشت کا صدقہ کرنا چاہیں تو گوشت کا کر دیں، نہیں تو گوشت بہت مہنگا لگے تو آپ 50-100 روپے کا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مرغی کا گوشت کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کے ساتھ آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو صدقہ کرنے سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، آپ کے آگے سے تمام تر مشکلات دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گوشت کا صدقہ نہیں ہو سکتا تو آپ چینی کا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی چیز ہے حسب توفیق 100 50 10 روپے آپ اس کا صدقہ کرتے ہیں، لیکن صدقہ کر دیا کریں، صدقہ کرنے سے آپ کی ہی کام آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ عمل لگاتار 7 دن تک کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ نے صدقہ بھی 7 دن تک ہی کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے آج کا چوتھا اور خاص عمل لازمی کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ یا رحمان کا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کرنے۔ یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار آپ نے یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے
اللہ والو اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے نا پوری زندگی کے لیے کافی ہے. بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے محبت کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر اپنے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے. جلد بازی نہیں کرنی. بعض لوگ بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں. دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ نہ تو بندہ کامیاب ہوتا ہے نہ ہی اس کو وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. آپ نے یکسوئی کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ آپ رب کے سامنے بیٹھے ہیں, رب سے رب کے ناموں کو پکار رہے ہیں, تو جلدی کس بات کی. اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اپنی حاجات کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہوئے رب کے ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یا رحمان کا عمل پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے, تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا. یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اللہ والو چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالی صدقہ کرنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں رب نے چاہا تو دور ہو جائیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.